اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اکثر اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ کسی کے ہسبینڈ کو جاب نہیں مل رہی یا کسی کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ کافی اکثر انسٹاگرام پہ میسیجز میری بہنیں کرتی ہیں اور بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ یہاں تک اتنے برے حالات ہیں کہ بچوں کے اسکول کی فیس دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یا اکثر بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ اچھا ہمارے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا ایسی ہم پڑھیں کہ ان کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، یا بعد دفعہ پریشان ہوتی کسی کے گھر میں اولاد، یعنی کہ زندگی میں ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے ذکر کریں گے، کبھی کسی کے سامنے کریں گے، کسی پر قرضے چڑھے ہوں گے، کسی کو کیا مسئلہ ہوگا، کوئی اپنے گھروں کے لیے پریشان ہوں گے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے اپنے، بڑے پریشان ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے زندگی میں انسان کے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اکثر لوگ نماز دین سے دور ہونے کی وجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر صورت کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت فضیلت رکھی ہے۔ اب جیسے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو رزق کی تنگی ہو تو وہ سورہ واقعہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کے صحت اچھی نہیں ہے، اگر بیماریاں بہت زیادہ رہتی ہیں، بڑی پریشانی ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں کہ عصر کی نماز کی پابندی کرے۔ جو بندہ عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز، یہ والا جو ٹائم ہے اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس میں ان نمازوں کو پڑھنے سے انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، بیماریاں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور عصر کی نماز میں جو خاص چیز ہے وہ عصر میں فرض سے پہلے کی جو 4 غیر موقدہ سنتیں ہیں کہ جن کو ہم بالکل ایزیلی لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی چھوڑ دیں، بعد دفعہ ٹائم ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ایسے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے لیے خاص دعا فرمائی جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے گا۔ اب جو بندہ پڑھے گا وہ تو نبی پاک کی دعا میں آ جائے گا، اب جو چھوڑ دے گا وہ پھر نبی پاک کی دعا سے محروم رہ جائے گا۔ اسی لیے عصر کی نماز میں صحت رکھی گئی ہے کہ جو نبی پاک کی دعا جس بندے کو ہوگی اس کو تو بیماریاں دور سے بھی اس کو نہیں دیکھیں گی۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کی پابندی اور سنتوں کی خاص طور پر پابندی کرنی ہے، اور جہاں پر اتنا ہم لوگ ٹائم دنیا میں ضائع کر دیتے تو 4 سنتیں پڑھنے میں کتنا ہی ٹائم لگے گا ہمیں، بمشکل 4 سے 5 منٹ، 4 رکھتے ہیں ٹوٹل تو بآسانی پڑھی جا سکتے ہیں۔ تو سورۃ الکوثر کا انتہائی آسان وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی کم مسائل ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز یعنی عصر صرف مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درود پاک نماز والا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد 21 مرتبہ درود پاک، اور پھر کیا کریں دعا مانگ لیں۔ آپ کی زندگی میں اگر بہت ہی مسائل ہیں، ایک ہی دفعہ آپ کی زندگی میں بڑے مسئلے چل رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہر نماز کے بعد پھر آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چند دنوں میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے کیسے آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ برکت اس چیز کا نام لیتے ہیں کہ جو ہماری ایکسٹرا خواہشات ہوتی ہیں، یعنی ضروریات ہماری اچھے سے پوری ہو رہی ہیں، ہمیں دنیا کی ہر چیز مل رہی ہے آسانی سے، لیکن جو ہماری ایکسٹرا ہے، اب اگر مثال کے طور پر کسی کے بہن کے پاس 2 سوٹ ہیں، اب اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس 10 ہونے چاہیے، اب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن ایکسٹرا جو چیزیں یہ خواہشات ہیں، تو خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، اللہ نے آپ کی ضرورت پوری کر دیا، آپ الحمدللہ پڑھیں اور شکر ادا کر کے اپنی زندگی۔ بعض دفعہ خواتین اکثر میں نے دیکھا ہے 80% 70% خواتین ناشکری ہوتی ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے بڑھ کر دیکھتی ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے زندگی میں عورتوں کے ساتھ خاص طور میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے میں نے کہ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ کر رہے ہیں۔ ولاگنگ میں کیا کریں گی کہ جو امیر لڑکیاں ہیں ان کے پاس تو اینڈرائڈ فون ہے، وہ اپنا کچن دکھائیں گی، وہ پھر یہ بھی دکھائیں گی کہ ہم نے یہ چیز لے لی، ہم نے یہ خرید لیا۔ اب جو بیچاری گھروں میں مڈل کلاس فیملی کی بچیاں ہیں وہ دیکھیں گی اچھا اس کا کچن اتنا پیارا ہے، اب میرا کچن اچھا نہیں ہے، اب اس بندی نے ویڈیو میں یہ چیز لی ہے، اب میرے پاس ایون کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز لیں گی وہ آپ کو ویڈیو میں ساری ولاگنگ، کیونکہ ان کے پاس کانٹینٹ ہوتا نہیں ہے تو وہ ہر چیز آپ کو دکھاتی ہیں۔ تو پھر جو مڈل کلاس بچیاں ہوتی ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں دیکھ کر ان کو، تو ان کو بھی دل کرتا ہے کہ اچھا ان کو اللہ نے دیا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، آپ شکر کریں آپ کے پاس گھر تو ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنے علاقے میں ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، کتنے آپ سے کم لوگ ہوں گے۔ آپ شکر ادا کریں آپ کے پاس پنکھا تو ہے نا، آپ اے سی کو روتے، آپ کے پاس پنکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو پنکھا بھی چلانے کے ساتھ نہیں رکھتے۔ تو اکثر خواتین جو ہے نا ناشکری ہوتے ہیں۔ آپ شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حلال رزق دے رہا ہے، پردے میں دے رہا ہے، تو آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ جو دنیا کی ایکسٹرا خواہشات ہیں نا، ان کے پیچھے آپ نہ بھاگیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ولاگنگ میں، اب دیکھیں وہ بھی خواہشات ہیں ان کی، وہ ولاگنگ پتہ ہے کیوں کر رہی ہے؟ وہ صرف آپ کو دکھا نہیں رہی چیزیں، وہ بھی پیسے کمانے کے چکروں میں، وہ بھی ایکسٹرا سے ایکسٹرا کی خواہش میں۔ اب جو چیز آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو اب انہوں نے بھی اس سے بیٹر چیز دیکھی ہوگی، اب وہ بھی چاہتی ہوں گی کہ میرے پاس یہ چیز ہے، مجھے سے اس سے بھی بیٹر چیز ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ولاگنگ کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے اور یوٹیوب پہ ڈالتی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں، تاکہ وہ وہاں سے کیا کریں، ارننگ کر سکیں۔ تو اصل مسئلہ ان کا بھی یہی ہے، وہ بھی آپ کی طرح زیادہ کے چکروں میں۔ تو آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی میں بہت ہی زیادہ پرسکون رہیں گے اور آپ بہت زیادہ ہیپی رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔